آپ ادھر آ جائیں جی. اب ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ یہ چیئر پڑی ہوئی ہے, کیمرہ پین کیجئے, یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی جی جہاں پر خواتین یہاں سے انٹر ہوتی ہیں اور یہاں پر بدکاری اور بدفعلی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور کیمرہ پین کریں جی, یہ اوپر سامنے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جو عورت یہاں پر اندر آ رہی ہے اس کو یہ بات اندھے کو بھی پتہ ہے کہ ایک کیمرہ, دو کیمرہ, تیسرا کیمرہ, باہر کیمرے, لیکن نہ جانے اندھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو پہلے نمبر پر بدکاری بدفعلی کا اور بڑا ظلم کیا ہے بتا دیتا ہوں. ہم وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے, دے آر بلڈ ویڈیوز, لیکن اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ نظر آتی ہے, اس میں واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاتون کھڑی ہے, اسے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتی ہے. ایک عورت آتی ہے اندر, آپ امیجن کریں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے, یہ مافیا ہے, اس کو بہرحال کھدیڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو کھدیڑا نہیں جائے گا تو نہ جانے یہ کیا کیا ہوتا رہے گا. عورت یا مرد وہ بچے کو اٹھاتے ہیں یا اٹھاتی ہے اور پرلی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جب یہاں گناہ ہو رہا تھا تو وہ فرد واحد نہیں تھا. کویسچن از کہ یہ خواتین بلیک میل ہو رہی تھی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی معاملہ ہے کہ خواتین کے گھر, جس نے بچہ گود میں اٹھایا obviously وہ شادی شدہ خاتون ہوگی نا, خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو کوئی شخص بھی پولیس کے پاس مدعیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب کوئی مدعی نہیں ہوگا تو وہ جنسی بلا, وہ جنسی درندہ دندناتا پھرے گا. اب اس میں قانونی معاملات کیا ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن میری آج کے پروگرام میں یہاں آنے کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ بھائی اور خواتین اپنے آپ کو سرنڈر کرنا مت سیکھیں. یہ عزت, اللہ کا دشمن بننا, اللہ کی مخالفت مول لینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چند ٹکے کی نلکیوں, دھاگوں, لیسوں اور نہ جانے کس کس چیز کے پیچھے, اور وہ ایک خاتون نہیں ہے, وہ ملٹیپل خواتین ہیں. اور پولیس کا, میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کئی دن سے معاملہ سامنے آیا ہوا تھا, اس کو فریقین کی مرضی کر کے, ایک تو مشرف صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ایک فضول قسم کا قانون بنا گئے کہ جی دو فریقین رضامندی سے کر رہے ہیں تو بھائی ان کا معاملہ ہے اور اس میں قانونی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بھائی کوئی شرع ہے کہ نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ نہیں ہے. آگے چل رہے ہیں, دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جو رذیل واقعہ گجرات کے علاقے دولت نگر میں پیش آیا اس پر بات کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے, اس کا نام ہے زیغم عباس. نام بہت خوبصورت ہے, لیکن بدقسمتی کا واقعہ یہ ہے کہ زیغم عباس نے اپنی دکان کے اندر کیمراز لگا رکھے تھے, اور ان کیمراز میں وہاں پر جو بدکاری کی جاتی تھی, بدبختی کی بات یہ کہ ایک کے بعد دوسری خواتین وہاں پر آتی تھیں, سامان لینے آتی تھیں, مختلف معاملات میں آتی تھیں, تو بھائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھیں. وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کی تھی کہ پلیز فار گاڈ سیک اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ تمام لوگ دیکھیں, خاص طور پر خواتین دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک عورت, ایک خاندان, ایک قبیلہ یا پھر ایک جنسی درندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو ڈی ریل کر سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ زیغم عباس. زیغم عباس, کیا کام کرتے ہو؟ میری لیسز کا کام ہے. لیسیں بیچتے ہو, نلکی دھاگا, بٹن؟ ہاں جی جی. کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ 15 سال سے. 15 سال سے اسی جگہ دکان ہے جی, یعنی پرانے کاروباری آدمی ہو. یہ کیا ہوا سر؟ یہ میری وہ کسٹمر تھی, ویسے کسٹمر کے ناطے وہ آتی تھی میری شاپ پہ, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ شاپ کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جس لڑکے نے یہ میرے کیمرے لگائے ہوئے تھے اس نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا. کتنا عرصہ پہلے کیمرے لگائے تھے؟ تقریباً 1.5 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا. 1.5 سال سے وہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا, بلا ناغا دیکھتا تھا, روز دیکھتا تھا تقریباً. اور آپ روز یہی کام کر رہے تھے کیا؟ نہیں, ویسے وہ میرے کاروبار کو دیکھتا تھا, کیا دن کو کیا سیل کرتا ہے, کتنے پیسے, کون لوگ آتے ہیں اس کے, کون بیٹھتا ہے اس کے پاس,
اس نے پھر وہ میرے موبائل سے وہ ویڈیو جو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا نا، اسی سے اس نے وہ ویڈیو نکالی ہے، نکال کے اسی نے کسی کو سینڈ کی ہے. جو بی بی آپ کے پاس آتی تھی یہ کتنے عرصے سے آپ کی کسٹمر تھی؟ ایک اس کو 1-2 منتھ ہی ہوئے تھے میرے پاس آتے وقت. تو اس کو کس طریقے سے اپنے شکنجے میں جو ہے وہ گھیرا تھا؟ میں باہر کھڑا ہوا تھا اپنی شاپ کے باہر، تو باہر وہ سامنے گزر رہی تھی، اس کام اپنے کام کے لیے آئی ہوئی تھی، اسپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی، اپنے کام کے لیے تھی. جب اس نے مجھے دیکھا نا تو دیکھ کے وہ اندر آئی ہے میرے پاس، میں پھر اس کو شاپ پہ لے گیا ہوں. تو شاپ پہ وہاں پہ جا کے پھر وہ انڈین فلم ریکارڈ ہو رہی ہے کیا یہاں پہ؟ ہوئی ہے سر. نہیں ایک سیکنڈ زغم صاحب ادھر دیکھیں، نہ تو تسی سلمان خان ہو بھائی جان، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک عورت آئی ہے، اس نے آپ کو دکان میں کھڑے دیکھا ہے، وہ آ کے آپ کے پاس پہنچ گئی اور بدکاری ہو گئی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اصل کہانی دسو ہویا کی سی؟ وہ آئی بی بی نو کیریا کی میں سی؟ اپنی مرضی سے آئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے بلیک میل کر کے وہاں تک لائے تھے؟ نہیں بلیک میل نہیں، ویسے ہی آئی، اپنی مرضی سے آئی تھی. اور خدا کے بندے، اس نے بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے سر وہ جب وہ تمہارے پاس آئی ہے، اور جب کی ویڈیوز ہیں. وہ اپنی دوست کا اس کا بچہ تھا، اس کا اپنا نہیں تھا. وہ دوست کہاں تھی؟ دوست بھی اس کی سائڈ پہ بیٹھی، ہاں سیکو تھی. آہستہ آہستہ آپ آئیں گے. جی وہ سیکو لڑکی تھی، اس کو پتا نہیں تھا اس بات کون؟ کا. وہ لڑکی جو ساتھ تھی اس کو، جو دوست تھی؟ جی دوست تھی. یعنی جس وقت تم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں، دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی؟ 14 اگست. ہاں اب آئے گا نا آہستہ آہستہ. 14 اگست کو مارکیٹ کھلی تھی بند تھی؟ مارکیٹ آدھی کھلی تھی آدھی بند تھی، مطلب یہ 14 اگست کا سامان کے لیے. 14 اگست کو ایک بی بی آتی ہے، گود میں اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، ساتھ اس کے اب تم بتا رہے ہو کہ ایک اور خاتون بھی ہے. جی جی یہ 2 خواتین ایک بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں، اور تم نے کہا جی اس نے دروازے سے مجھے دیکھا، اندر آئی اور ہم سے گناہ ہو گیا. شاپ تو کھلی ہوئی تھی نا میری. ہاں اس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے گناہ ہو گیا. نہیں شاپ سے وہ اندر آئی ہے، تو آ کے ہم نے کچھ باتیں کی ہیں، اس کے بعد دوسری بی بی کا اس معاملے میں کیا عمل دخل ہے یہ بتائیں. اس بی بی کو یہاں لایا کیسے گیا تھا، کیا کہانی پیچھے کیا تھی؟ سر وہ اسی کی دوست تھی، تو اسی نے اس کے ساتھ وہ اس کو لے کے آئی تھی. ملوایا اس نے تھا؟ نہیں ملوانے والی وہ نہیں تھی. وہ کون تھی ملوانے والی؟ وہ خود ہی آئی تھی ملوانے والی، کوئی بھی نہیں تھا اس میں. آپ کا رابطہ کیسے ہوا تھا بھائی؟ سر وہ کوئی مذاق تو نہیں نا چل رہا ہے کہ بی بی ٹوری جا رہی ہے تو انہوں دیکھا گیا تو آ کے تیرا بدکاری کر گئی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میری ریگولر کسٹمر تھی، کسٹمر کے ناطے وہ آتی تھی میرے پاس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میرے پاس اس کے ساتھ میرا یہ اس طرح کا. اور جس وقت تم لوگ بدکاری کر رہے تھے اس وقت بچہ سامنے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا؟ نہیں وہ اس نے نظر آ رہا ہے. جی اٹھا لیا تھا اس نے. اور وہ بی بی کہاں گئی تھی دوسری؟ وہ بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ ایک بی بی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جی جی دوسری بی بی تیرنا بدکاری کر رہی ہے، بچہ انہوں نے چوڑیے چاہ گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان دی کوئی پاسٹ ہسٹری نہیں ہے اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے؟ سر بالکل کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. بلیک میلنگ کا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو یا میرے اباؤٹ کس طرح کا کوئی بھی نکلے. ویائی وری بی بی سی؟ جی شادی شدہ تھی. دوجی بی بی جڑی وہ کون سی؟ وہ اس کی دوست تھی. وہ بھی ویائی وری سی؟ اس کا نہیں سر مجھے بتا. وہ فرسٹ ٹائم میری شاپ پہ آئی تھی. ادھر دیکھو، فرسٹ ٹائم دوجی بی بی فرسٹ ٹائم آئی ہے؟ فرسٹ ٹائم شاپ پہ آئی تھی میری. وہ یہ اس کو لے کر آئی تھی؟ جی وہ لڑکی جو مجھ سے ملنے آئی تھی نا، وہ لے کے آئی تھی اس کو. اچھا جی. دوست کو لے کے آئی تھی. ویڈیوز تم نے وائرل کی ہیں؟ نہیں سر ویڈیو میں نے نہیں وائرل کی. کس نے کی ہیں ویڈیو؟ جو میرے شاپ پہ لڑکے نے جس نے کیمرے. حنان کون ہے؟ حنان وہ لڑکا جس نے کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. حنان نے تمہاری دکان میں تمہاری مرضی کے بغیر کیمرے لگا لی ہیں؟ نہیں کیمرے اس نے لگائے ہوئے تھے، میری مرضی سے کیمرے لگے ہیں، لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ اس نے اپنے موبائل کے ساتھ میرے موبائل کا. تمہیں یا تو چھنے کاکے ہو، کوئی فیڈر شیڈر منگواتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، جی آپ بیٹھ کے تو اس کو پئیں. بھائی جان ایک عورت کو تم لا کے 3 کیمرے تمہاری دکان میں سامنے اس جگہ پر موجود ہیں، جی ایک ادھر سے، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، جی 3 کیمروں میں یہ گناہ ریکارڈ ہو رہا ہے. جی جی کسی مقصد سے ہی تھا نا؟ نہیں سر وہ حنان نے تو جو آبدہ کم پا لیا نا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میری جو شاپ کا ابھی بھی میں اسی چیز کی گواہی دینے کے لیے، میری شاپ کی جو LCD تھی نا، جو مٹیریل کیمرز وغیرہ لگے تو بند سے، میرے ذہن میں یہی تھا کہ بند ہے گئے تو ریکارڈ کی میں ہو گیا. وہ LCD بند تھی نا، مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ LCD اوپن ہے یا. کیمراز کی ایکسس کس کے پاس ہے؟ کیمرہ وہ اس لڑکے کے پاس تھے. تمہاری دکان کے کیمراز کی ایکسس تمہارے پاس نہیں تھے، اسی لڑکے کے پاس تھے بس. تمہارے پاس تمہاری دکان کے کیمروں کی ایکسس نہیں تھی. مذاق کر رہے سر؟ میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو. تمہاری دکان کے کیمروں کی ایکسس کسی تیسرے بندے کے پاس تھی. سر وہ لگانے والا بندہ جو تھا نا، ہاں اسی نے یہ سارا کام کیا ہوا تھا. تمہارے پاس اس کا کوئی DVR نہیں لگا ہوا؟ نہیں. تینوں آپ دی دکان تے لگے کیمرے کی وہ کھڈونے ہیں کہ نہیں؟ سر وہ اس نے مجھے بتایا تھا، وہ سیکنڈ ٹائم میری شاپ پہ میرے پاس بیٹھتا تھا میرے پاس وہ لڑکا. کتنی بیبیوں کے ساتھ پہلے ہی کر چکے ہو؟ سر یہ میرا فرسٹ ٹائم گناہ ہے.
ٹھیک ہے. ایڈا پکا کہ بی بی اندر آئی ہے تو تو نہیں بی بی اپنی مرضی سے آئی ہے, اپنی مرضی سے ملی ہے. انہیں کیا جناب میں حاضر ہے گئی ہیں, جی جی تسی کیا خوبصورت کمال انسان ہو, سر اس کا میں آ گئی ہیں. اس کا جرم جو ہے نا وہ میری رب کی ذات اوپر عدالت لگی ہوئی ہے میری, اس کا انصاف انہوں نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی او ہوئی. بھائی انہوں نے تو کرنا ہی ہے, رب نے بھی کرنا ہے, اس معاشرے کو کیا کر رہے ہو؟ سر وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پتا تھا کہ 3 کیمروں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو. میرا عذاب صرف وہیں پر سوال کھڑا ہے کہ بھائی کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو 3 کیمروں کے سامنے بیٹھ کر یہ گناہ کر رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. سر میری شاپ پہ اور بھی اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں, ایک اور بات کر لیتے ہیں. تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کیمروں کی ایکسس نہیں تھی, نہیں تھی. حنان کے پاس تھی. جی وہ بھی مجھے پتا تب چلا ہے کہ اس نے تو یہ کیمرے لگوائے کس لیے تھے؟ وہ میں نے اپنے کیمروں کی وہاں بارش ہوئی ہے تمہاری دکان میں, کاروبار ہے نا, اگر تیرے پاس ایکسس ہی نہیں ہے, مالک کے پاس ایکسس نہیں ہے, ایک تیسرے بندے کے پاس ایکسس ہے, وہ کیمرے لوائے کا دل ہی سنتا کیوں دیکھیں؟ اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ مجھے بتاتا تھا کہ مجھے وہ کوئی مسئلہ پریشانی بنتی تھی, میں نے دوپٹے وغیرہ گم ہو جاتے تھے, اس کے لیے لگوائے تھے. ٹھیک ہے, کچھ حنان کو کال کردا سے. ہاں جی, حنان کو کال کر کے میں وہ ویڈیو وغیرہ پھر نکلوالتا تھا, اسی نے مجھے بتایا سب کچھ جو کچھ کرنا ہوا تھا. 14 اگست کو تمہاری دکان کھلی ہوئی تھی جی اور دکان کے کیمرے بند تھے, جی. تم یہ کہہ رہے ہو؟ جی جی. کیسے کوئی سوچ لو آیا ہی کہ تو کیمرے بند ہو جاندے نے تو چل جاندے نے؟ نہیں وہ آلریڈی میں تمہاری دکان کی الیکٹریسٹی چل رہی تھی, جی جی. ان کیمروں میں انفرا ریڈ ہے, لال رنگ کی لائٹ نظر آتی ہے, جی جی. اننے نو بھی دسے گا کہ کیمرہ چلتا سر وہ پہ ہے. جب وہ بالکل کلیئر سامنے لگے میں ہو کے آیا ہوں آپ کی دکان سے, سر وہ میری شاپ کے بالکل سامنے لگے ہوئے ہیں. سامنے والے 2 کیمرے ڈیفرنٹ ہیں. نہیں جو سامنے جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بھی بالکل سامنے لگا ہوا, جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں نا, جہاں پہ میں پیسے کی کٹنگ کرتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا ہے, میرے کاؤنٹر کے اوپر لگا ہوا ہے. اچھا ہاں جی. اب چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, ابھی تو اللہ خیر کرے آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید سمجھ آئیں گی. حنان کا تمہیں کب پتا چلا کہ تمہاری کوئی ویڈیو جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے نا پارلر پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. حنان نے؟ ہاں جی. تو اس نے مجھے نا یہ یعنی حالات یہ ہیں کہ کوئی بیبیاں بہنیں کسی پارلر پہ بھی جا رہی ہیں, دے آر ناٹ ایون سیکیور دیئر, کسی بھی جگہ جا رہی ہیں دے آر ناٹ سیکیور دیئر, کیونکہ کوئی نہ کوئی جنسی بلا, کوئی نہ کوئی درندہ جو ہے وہ آپ پر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. کنسیڈر اٹ, دس از اے جنریشن انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس, اور وہ سی سی ٹی وی سرویلنس جو ہے وہ کوئی بھی رذیل, ذلیل اور کمینہ انسان اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اگلی کہانی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اس سے بڑا یہ جو اس نے کیا وہ تو گند کھایا, وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس سے آگے کہانی کیا چلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں.